الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. سارے محترم و محتشم، رب العالمین کی فضل و توفیق سے درس محرم الحرام ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج سیکنڈ لاسٹ نواں درس ہے اور کل انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہوگا، اختتام پذیر ہوگا یہ بھی، اور ہمارا جو درس ہے وہ بھی اختتام پذیر ہے۔ کربلا کے بارے میں ہم نے سنا، تاجدار کربلا کی شہادت سنی، اور کئی ہم نے اس کے اندر واقعات سنے۔ آج جو ہمارا درس ہے توجہ کے ساتھ اس کو سننا، یزید کی حرکتیں اس کے اندر بتائی جائیں گی کہ یزید نے تاجدار کربلا کے ساتھ تو کیا، لیکن اس کی اور حرکتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ کیا کیا اس کی حرکتیں تھیں، توجہ سنیے گا۔ آج الحمدللہ آخر میں لنگر حسینی کا بھی اہتمام ہے، اور بھی انشاءاللہ آپ کے پیٹ کو بھرے گا، تو ضرور اس کے اندر بھی ہم اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ ہم سب کو کثیر برکات نصیب فرمائے۔ فرمائیں گے کہ جب یزید نے اہل بیت والوں کو قافلہ، ان کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ منورہ واپس کیا گیا، تو مدینہ منورہ واپس جانے کے لیے حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ تم چھوڑ کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ ان کو حسن سلوک اور اتنا اچھا سلوک دیا کہ وہ جو اہل بیت والے تھے، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے جب دیکھا کہ ان کا اتنا اچھا ہمارے ساتھ سلوک ہے نعمان بن بشیر کا، تو فرماتے اپنے ساتھ جو زیورات تھے وہ نعمان بن بشیر کو دے دیے۔ کہا کہ یہ جو تم نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ہم تمہیں یہ زیورات دیتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر اپنے خود ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ان کو دیا اور کہا کہ یہ ہم معذور ہیں، ہمارے پاس صرف ابھی تک یہی ہے، اس کو قبول کر دو۔ حضرت نعمان بن بشیر کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر نے ان زیورات کو واپس کر دیا اور کہا خدا کی قسم ہم نے دنیاوی منفیت کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خود نشی کے لیے، یعنی ان کی رضا کو پانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی تمہارے ساتھ جو حسن سلوک ہم نے کیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کام کیا ہے یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور جو تمہارے نبی وہ راضی ہو جائے ہم سے۔ فرماتے ہیں کہ جب قافلہ آگے بڑھا تو حضرت نعمان بن بشیر سے ریکویسٹ کی گئی، ایک آرزو کی گئی کہ آپ ہمیں کربلا کے یہاں سے لے کے چلیں، کدھر اور راستے سے لے کے نہ جائیں، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری ان شہداء کی لاشوں کو دفن کر دیا گیا یا ابھی تک یہ ایسے ہی رکھے ہوئے۔ فرماتے کربلا پہنچے، کربلا کے مقام پر، اور یہ جو کربلا کے مقام پر جو پہنچے تھے ماہ سفر کی 20 تاریخ کو پہنچے تھے۔ 10 محرم کو انتقال ہوا، 10 محرم کو شہادتیں ہوئیں، 20 جو تاریخ تھی سفر کی، فرماتے اس تاریخ کو یہ پہنچا تھا، یعنی تقریباً 40 دن آپ کی شہادت کو گزر چکے تھے تاجدار کربلا کی۔ فرماتے کہ وہاں پر جب یہ پہنچے تو امام پاک کی شہادت کو 40 روز گزر چکے۔ جب ان بیویوں نے تب دیکھا یہ چیز ہے کہ ہماری جو تاجدار کربلا اور باقی ہمارے بیٹوں بھتیجوں کی جو شہادت ہیں، ان کی جو لاش ہے ان کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا ہے۔ فرماتے کہ سب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس طرح کہنے لگے کہ یہیں پر ہم پر پانی کو بند کیا گیا، یہیں چمن زہرا کے پھولوں کو اجاڑا گیا، یہیں پہ نبی کے رسول کو اجاڑا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا، یہ وہی مقام ہے۔ ہمارے سب نے اپنی باتیں پیش کی، جہاں راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے اللہ اکبر چورا چورا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار کربلا کو وہیں پر آپ کے ساتھ بھوکوں
مونٹوں سے اور اپنے لاتوں سے اس طرح نیچے گرایا گیا کیا فرماتے کہ ہم نے سنا تھا تاجدار کربلا کو 121 تیر لگے تھے، 40 تلوار زخم کے آپ کے سینے پر تھے، فرماتے ہیں کہ پوری طرف آپ کو گھیر لیا گیا اور زخموں سے آپ چور چور ہو گئے تھے، فرماتے ہیں آپ نیچے تشریف لانے والے تھے، ایک بدبخت تھا جس نے آپ کو تیر مارا تھا اور آپ کے قلب انور پر وہ پست ہو گیا تھا، جا کر اندر پیوست ہو گیا، فرماتے ہیں آپ نے اس کو نکالا، فرماتے ہیں اس کو آپ برداشت نہ کر سکے، ایک پاؤں تو آپ نے ہٹا لیا گھوڑے سے نچوڑنے کے لیے، جیسے ہی دوسرا پاؤں جو آپ اتارنے لگے ان یزیدیوں نے یہ نہیں کیا کہ اترنے دیا آپ کو، فرماتے ہیں وہیں سے آپ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تاجدار کربلا کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حرکت دیکھی، فرماتے اتنا ہی نہیں، فرماتے وہ جگہ جہاں میرے حضور چوما کرتے تھے اس جگہ کو جسے پیشانی رسول کہا جاتا ہے، فرماتے یہاں پر ایک تیر مارا، جیسے ہی تیر مارا وہ تیر اندر گھسا، پورا چہرہ جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا آپ کا، فرماتے سارے واقعات یاد آ گئے اور سب نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ آپ ادھر آئی اور کہنے لگی کہ یہاں پر ہمارے گھوڑے تھے، ان کے جانوروں کی بدنے کی جگہ تھی، ہمارے یہاں پر خیموں کو جلایا گیا، یہاں پر ہمارے خیمے نصب کیے گئے تھے، فرماتے ہیں کہ یہاں میرے بھائی عباس کو قتل کیا گیا، یہاں میرے لخت جگر علی اکبر کا خون لہو لہان کیا گیا، یہاں میرے علی اصغر 6 مہینے کے تھے، فرماتے ہیں ان کو یہاں پر شہید کیا گیا، فرماتے ہیں میرے سب سے پیارے بھائی جان تاجدار کربلا سیدنا امام حسین کا نام لینا تھا، فرماتے ہیں وہیں پر آپ زور زور سے رونے لگی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے سیدنا علیہ السلام کیا اور امام پاک کی قبر پر آتی ہیں، وہاں پر آپ اپنا سر مبارک رکھتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں، فرماتے ہیں یزیدیوں کی طرح ان لوگوں نے ماتم نہیں کیا، ان لوگوں نے نوحہ نہیں گائے، ان لوگوں نے مرثیہ نہیں گائی، فرماتے ہیں وہیں بیٹھ کر اسی رات کو فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو قرآن پاک اترا، فرماتے ہیں اس کی تلاوت کی گئی، فاتحہ خوانی کی گئی، فرماتے ہیں وہیں ان کو ایثار ثواب کیا گیا۔ یہ سیدہ زینب نے ہمیں درس دیا کہ جب بھی کچھ ایسا ہو جائے تو پہلے فاتحہ خوانی کی جائے، اور ان لوگوں نے فاتحہ خوانی کی، اس طرح ماتم وغیرہ نہیں کیا، بلکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے وہاں پر فاتحہ خوانی کی اور ذکر اور تلاوت میں اپنی راتوں کو گزارا ان لوگوں نے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آتا ہے، فرماتے کہ اب یہ ادھر سے فاتحہ خوانی کر کے چلے اور مدینہ منورہ میں یہ پہنچے، جب مدینہ منورہ میں پہنچنے والے تھے تو کربلا کی خبریں جن وہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ کربلا میں ان لوگوں نے امام علی مقام کو دھوکہ دیا، فرماتے ہیں سیدہ میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ازواج ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت محمد بن حنفیہ، اور یہ محمد بن حنفیہ وہی ہے کہ جو امام علی مقام کو مشورہ دینے آئے تھے، یہ مولا علی کے بیٹے اور امام علی مقام کے بھائی ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں آپ مدینہ منورہ میں ہی تھے، اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے امام علی مقام کو روکا بھی تھا، اور جب امام علی مقام جب چلے گئے تھے، شروع درس میں ہم نے ایک بات سنی تھی، سر فہرست میں ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ، جب ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی کربلا تشریف لے گئے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ مولا علی کو بھی دھوکہ دیا گیا، حسن مجتبیٰ کو بھی دھوکہ دیا گیا، اب فرماتے ان کو بھی دھوکہ دیا جائے گا، فرماتے ان کے سامنے ایک وضو کا تشت رکھا ہوا تھا پانی سے بھرا ہوا کہ جس سے وضو کیا جاتا ہے، فرماتے یہ اتنا روئے کہ جس سے وہ پانی بھرا ہوا تھا نا، وہ پانی تو خالی ہو چکا تھا تشت، لیکن فرماتے اتنا روئے کہ وہی تشت جو پانی سے بھرا ہوا تھا آج ان کے رونے کی وجہ سے وہ پورا آنسو سے بھر گیا تھا، اتنا حضرت محمد بن حنفیہ روئے تھے، فرماتے یہ بھی باہر آ گئے، اور ان کے علاوہ حضرت عقیل کی صاحبزادی مولا علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، فرماتے ہیں ان کے صاحبزادی ام لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند عورتوں کے ساتھ یہ نکلی، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اولاد رسول کو رلایا، اولاد رسول کو قتل کیا، اللہ ان پر لعنت کرے، ان کے گھروں کو اللہ پاک ان کے گھروں کو جلا دے، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بددعا دی۔ ام المؤمنین سیدہ زینب باقی جتنی بھی عورتیں تھیں یہ سارے رونے لگ گئی، فرماتے سب اپنے گھر میں جانے لگے، بے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کی وصیت آ گئی، کیا وصیت کی تھی؟ جس نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا نا تو وصیت یاد آ جائے گی اپنے بابا جان کی، جب امام علی مقام جب جنگ کے لیے جا رہے تھے
تو آپ نے ایک وصیت کی تھی، 2-3 وصیتیں، جس میں سے ایک وصیت یہ کی تھی بیٹا کتنی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، سب سے پہلے اپنے نانا جان کی شریعت و سنت پر پابندی کرنا، سب سے پہلے وصیت یہ کی۔ فرمایا دوسری وصیت امام زین العابدین کو یہ کی، اپنا امام مبارک پہ لایا اور کہا جب بھی مدینہ منورہ جاؤ تو سب سے پہلے کدھر، بعد میں کدھر اور جانا، سب سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ مقدسہ پر حاضری دینا، وہاں پر ساری خبریں پہنچانا۔ فرماتے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے اور ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر ابھی تک خاموش ہوئے تھے، کچھ بھی اپنے آپ نے زبان اقدس سے کچھ بھی کلمات نہیں نکالے تھے، بالکل خاموش آپ کھڑے ہوئے تھے۔ فرماتے بابا جان کی وصیت آ گئی اور آ کر کھڑے ہو گئے روضہ مقدسہ پر، اور جیسے ہی روضہ مقدسہ پر کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ نانا جان میرے بابا نے آپ کو سلام کہا تھا۔ سب سے پہلے بابا جان کی وصیت پوری کی، کیا کہا؟ فرمایا بابا جان، نانا جان میرے بابا جان نے آپ کو سلام کہا، سلام کو قبول کیجیے۔ فرمایا یہ سلام کہنا تھا، اور ادھر ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے قیامت قائم ہو گئی، ایسے آپ نے کلمات کہے۔ فرماتے نانا جان جسے آپ کندھوں پر بٹھاتے تھے، جس کو آپ پھولوں کی طرح سونگتے تھے، جسے آپ چومتے تھے، وہی یزیدیوں نے، وہ مرجانوں کی اولاد نے آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا۔ فرماتے حضور کو ساری کہانی سنائی، حضور کو ساری بات بتا دی۔ فرماتے حضور ہمارے خیموں کو جلایا گیا، جدھر ہم خیمے کو نصب کرتے تھے ہمارے اس خیمے کو جلایا گیا۔ آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی۔ فرماتے نانا جان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں زین العابدین ہوں، اور میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا کہ میرے ہاتھ کو، میرے پاؤں کو اور میری گردن کو انہوں نے زنجیر سے باندھ دیا تھا۔ اس طرح ہمیں قید کر کر یہ لے کے گئے تھے۔ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو انہوں نے بے پردہ کیا، اور ان لوگوں نے اس طرح اونٹنی پر سوار کیا جس کی پیٹھ جو تھی وہ ننگی تھی، یعنی کہ جب بھی سواریوں کے لیے جب جایا جاتا ہے تو اونٹنی ہو یا گھوڑا وغیرہ جو بھی ہو، تو اونٹنیوں کی جو پیٹھ وغیرہ پر ایک چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی نہیں تھی۔ اس طرح ان کو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان لوگوں نے حرکتیں کی۔ فرماتے کہ نانا جان کے پاس آپ گئے، اس کے بعد ایک اور وصیت یاد آ گئی۔ فرماتے کہ وصیت کیا یاد آئی؟ فرماتے کو نانا جان کے لیے، میں نانا جان سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا میری ماں کے پاس جانا، جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ فرماتے وہاں گئے اور وہاں جا کر بھی قبر اطہر پر بقیع شریف میں وہاں پر بھی آپ کو سلام کیا۔ فرماتے سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کے بھائی ہیں جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ کے 2 صاحبزادے حضرت عون حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ شجرہ نسب ہے ان کا۔ حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے 2 بیٹے عون اور محمد۔ عون اور محمد کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا، اور یاد ہوگا کہ امام حسین نے منع فرما دیا تھا سیدہ زینب سے کہ ان کو نہ بھیجا جائے میرے ساتھ، کیونکہ یہ شہید ہو جائیں گے، کہ میں ان کو کیسے دیکھ لوں اپنے سامنے تیروں سے چلتی ہوتا ہوا۔ سیدہ زینب نے جو جملے کہے تھے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی بہن کے یہ چھوٹے سے حقیر تحفوں کو قبول نہیں کرو گی۔ سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ اپنے چھوٹے سے حقیر تحفے کو قبول نہیں کرو گی اپنی بہن کے، اپنے 2 بیٹے کو قربان کیا جا رہا ہے، لیکن کیا کہا کہ حقیر تحفے، چھوٹے سے تحفے کو قبول کر لیا جائے۔ فرماتے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ، جب ان دونوں فرزندوں کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے غلام آزاد کردہ غلام تھے، ایک آزاد کردہ غلام آیا ابو الاساس، یہ حضرت عبداللہ کے پاس آیا کیونکہ حضرت عبداللہ نہیں گئے تھے، آپ مدینہ منورہ میں تھے، سیدہ زینب گئی ہوئی تھی کربلا کے مقام پر۔ فرمایا وہ واپس آئیں تو ان کے آ کے کسی نے آزاد کردہ غلام نے تعزیت کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اساس غلام آیا اور کہا کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے نا، یہ امام حسین کی وجہ سے آئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے یہ بات کی، حضرت عبداللہ نے سننا تھا، فرماتے اپنا جوتا اتارا اس کے منہ پہ مارا۔ فرماتے وہ خبیث کے بچے، تو کون سی بات کرتا ہے یہ کہ امام حسین کی وجہ سے ہی ہوا ہے، تو کون سی بات کرتا ہے؟ فرماتے امام حسین کی طرف ایسا کلمات تو کہتا ہے، خدا کی قسم میں وہاں پر ہوتا تو اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی جان کو قربان کر دیتا۔
یہ امام حسین کا یہ اہل بیت اطہار نے ادب کرنا سکھایا کہ کس طرح ادب کیا جاتا ہے، کوئی اگر کس طرح بات کرے اہل بیت اطہار کے بارے میں تو ان کو جواب کس طرح دیا جائے۔ فرماتے خدا کی قسم اگر میں بھی وہاں پر ہوتا تو میں بھی ان دونوں کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ فرماتے ہم تو یہ خدا کا شکر ادا کرتے کہ ہماری چھوٹی سی قربانی 2 صاحبزادے ہیں۔ فرماتے کیا کہتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہ شہادت کے اندر ہمیں بھی موقع مل گیا کہ ہمارے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ ایسے باپ تھے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی یہ حالت و کیفیت رہی، دن کو روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اور دن کو روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کے سامنے ان کے سامنے کچھ رکھا جاتا کہ کھانا بھی ہوتا تھا، پانی وغیرہ یہ موجود ہوتا تو اپنے منہ کے قریب نہیں لے کر جاتے تھے۔ لوگ عرض کرتے تھے حضرت کھائیے اس کو، فرماتے میرا باپ بھی بھوکا گیا ہے، میرا بھائی بھی بھوکا گیا ہے، یعنی امام حسین اور علی اصغر علی اکبر کے بارے میں فرماتے میرے بھائی، میرے جو دو بھائی اور میرے والد محترم جو ہے وہ بھی دنیا سے بھوک اور پیاس کی حالت میں گیا ہے۔ امام زین العابدین کی ہمت نہیں کہ وہ آج اس پانی کو پی لیں کہ جب میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا۔ فرماتے کہ اسی طرح آپ کے سامنے لوگ ریا وزاری کرتے کہ حضرت کچھ تو کھا لیجیے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے چند لقمے اس میں کھاتے اور چند لقمے پانی کے پیتے، اور فرماتے کہ جو آنسو آپ کی جاری ہوتے وہ بھی آنسو آپ کے منہ مبارک میں چاہتے تھے، اتنا آپ روتے تھے اپنے سیدہ امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں بھی اور علی اصغر اور علی اکبر کی بارگاہ میں۔ فرماتے کہ حقیقت تو یہ ہے، علماء کرام نے نقطہ دیا، فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کے فرزند پر اتنی قیامت نہیں ٹوٹی تھی کہ جتنی نبی کے نواسی کو قیامت ٹوٹی تھی۔ فرماتے انہوں نے اتنا صبر کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین، اب جو ہمارے واقعات ہیں وہ آگے جو شروع ہو رہے ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کے نام لیے جائیں گے، کیونکہ ان کے نام بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور جو بچ گئے تھے واپس آئے تھے ان کے نام بھی بیان کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہید ہونے والے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ علماء کرام نے 70 بھی بتائیں، 72 بھی بتائیں، اور 89 کی بھی تعداد آئی ہے۔ 72 کی تعداد کو زیادہ قبول کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سر فہرست جو ہیں وہ تاجدار کربلا سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے بھائی آتے ہیں سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، یہ 4 بھائی، اور حضرت عباس، یہ 5 بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، امام حسن کے تینوں صاحبزادے یعنی امام علی مقام کے بھتیجے، یہ 3، حضرت قاسم جن کی عمر 19 سال تھی، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ حقیقی بیٹے، حضرت ابو بکر، یہ 3 تھے کہ جن کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کے 2 صاحبزادے، سیدہ زینب کے 2 بیٹے، حضرت عون، حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت امام علی مقام کے بھانجے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر بن عقیل کے صاحبزادوں کی بات چل رہی ہے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر، حضرت امام مسلم، اور امام مسلم کے 2 شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، دونوں کو چھوٹی عمر میں بھی ان کو بھی تاجدار کربلا کے ساتھ یعنی کربلا کے اندر ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد امام علی مقام کے 2 صاحبزادے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان دونوں پر ہم سب کا سلام ہو۔ فرماتے کہ ان کے بعد اب جو بچے تھے ان کی تعداد بیان کی جا رہی کہ جو قیدی بن کر ان کو لایا گیا تھا، سر فہرست جو ہیں سیدنا امام علی مقام کے 2 صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور حضرت عمر بن حسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسین کے ایک صاحبزادے علی عمر تھے اور دوسرے صاحبزادے جن کا نام تھا امام زین العابدین، جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ان کے بھتیجے تھے حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی کے بیٹے تھے عمر بن علی، ان کے بیٹے تھے محمد، وہ تاجدار کربلا کے ساتھ نہیں گئے تھے، یعنی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ رکے ہوئے تھے اور واپس یہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ 2 آپ کی بہنیں تھیں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی قیدی بنایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ
اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کی صاحبزادی دو، حضرت فاطمہ صغریٰ، حضرت سیدہ سکینہ، اور ان کی والدہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ امام پاک کی دو ازواج تھی، حضرت شہر بانو اور حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ سیدہ رباب کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ جن سے امام علی مقام بے حد محبت فرماتے تھے۔ سیدہ سکینہ کی یہ والدہ تھی اور ان کے بارگاہ میں آتا ہے کہ نیک صالحہ تھی، فرماتے ہیں جب سے امام علی مقام کا انہوں نے دیکھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کے بعد ان کو نکاح کے پیغام آئے کہ ہم سے نکاح کر لیجئے۔ سیدہ رباب کے پاس آئے کہ ہم سے نکاح کر لیجئے، آپ کی جو قربانی تھی اس قربانی پر ہم قربان جائیں۔ فرماتے ہیں وہ جواب دیتی تھی، آپ فرماتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نکاح کا پیغام بھیجایا گیا، فرماتی ہے کہ میں جو ہوں سیدہ رباب، میں ابھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوں اور بہو رہوں گی، اور کسی سے میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ان کی قربانی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ سیدہ رباب کے بارے میں آتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد صرف اور صرف 1 سال یہ زندہ رہی، اور ان کی بارگاہ میں ایک اور روایت یہ آتی ہے کہ آپ کربلا میں ہی 1 سال رہی اور اپنے ادھر ہی امام پاک کی خدمت میں رہی، یعنی ان کے جو مزار انور تھا وہیں پر یہ رہی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائیں اور وہیں پر انہوں نے وفات پائی۔ یہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے 1 سال کے اندر ہی وفات پا لی تھی کربلا کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی مقتولین کی تعداد کیا تھی، اور یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مقتولین کتنے تھے کہ جن کو جہنم حاصل کیا تھا۔ ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ سینکڑوں قتل کیا تھا۔ ہمارے تو 72 تھے، لیکن ان لوگوں کو تو ایسا مزہ چکایا تھا حیدر کرار والا کہ ان کو سینکڑوں ان کے قتل کیے گئے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں 40 یزیدیوں کو جہنم حاصل کر دیا تھا۔ فرماتے کہ اور امام علی مقام کے بھتیجے بھانجے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی تھے، امام علی مقام خود وہ ذات اقدس ہے کہ جن کی بارگاہ میں آتے کہ پورے قافلے نے گھیر لیا تھا، لیکن ایسے آپ ان کو قتل کرتے تھے کہ کبھی دائیں والے کو قتل کرتے، کبھی بائیں والے کو قتل کرتے، یہاں تک کہ گھیر لیا ہزاروں نے۔ ایک مرد کلند کھڑا ہوا ہے بیچ میں، ایک حیدر کرار کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، شیر کا بیٹا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ جائے۔ فرماتے کبھی دائیں والے کو قتل کرتے، کبھی بائیں والے کو، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہیں پر انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ امام علی مقام کا جو گھوڑا ہے اس کو زخمی کر دیا جائے، اگر زخمی نہیں کرتے نا امام علی مقام پورے کو کافی ہوتے۔ یہ امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے یہ حرکات و سکنات ان لوگوں نے کی۔ فرماتے امام علی مقام نے بھی سینکڑوں ملعونوں کو جہنم واصل کیا۔ آپ کا سر انور کہاں پر ہے اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کا بدن اقدس کو کربلا میں، لیکن مدفن آپ کا سر انور کا ہے، اس کے بارے میں بھی 1-2 روایتیں موجود ہیں، وہ سنتے ہیں، اور پھر یزید کی حرکتیں سنتے ہیں کہ یزید حرکتیں کیا تھی۔ اس نے تار کربلا کو جس نے شہید کیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی بہت ساری حرکتیں ہم سنیں گے تو ہم خود سوچیں گے یار اس نے کون سی حرکتیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں امام پاک کے سر انور میں اختلاف ہے کہ آپ کا مدفن کہاں پر ہے۔ علامہ قرطبی جیسوں نے اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا یعنی کہ کربلا کے جو قیدی تھے انہی کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور بھیج دینے کے بعد مدینہ منورہ بھیجا اور وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی سر انور کی۔ دوسرے میں یہ آتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو اقدس میں وہاں پر آپ کا تدفین کی گئی آپ کے سر انور کی۔ لیکن جن کو زیادہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بعض کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین کے سر کو شہروں میں گھمایا جائے، اللہ اکبر، نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا اور پورے شہروں میں گھمایا گیا۔ تو جب یہ اسقلان پہنچا تو اسقلان میں فرنگیوں کی حکومت تھی، اور وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا صالح، اس نے 30,000 دینار دے کر اس سر انور کو خریدا، اور سر انور کو خریدنے کے بعد وہ سر انور کی خود کرامت بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو سر انور جو پہنچا تھا وہ پہنچا تھا جمادی الاخری میں، شہادت کب ہوئی ہے؟ محرم الحرام، گنے مہینے گنے، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 5 مہینے گزر گئے، لیکن اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی وہ خود بات بتاتا ہے، فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ تھا لیکن
اس کا جو خون تھا ابھی کا ابھی وہ تازہ ہی تھا اور سر انور سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ امام علی مقام کے سر انور کی بات کی جا رہی ہے۔ 5 مہینے گزر گئے، فرماتے وہی تازہ خون تھا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی اس کو شہید کیا گیا ہے۔ فرماتے وہی تازہ خون اور سر انور سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آگے ارشاد فرماتے کہ 8 جمادی الاخری بروز اتوار یہ مصر میں لایا گیا، اور فرنگیوں کی حکومت میں صالح شخص تھا کہ جس نے مشہد حسینی بنوایا، اور وہیں پر آپ کے سر انور کو مصر کے اندر ہی تدفین آپ کی گئی۔ اور اسی پر امام عبد الوہاب شیرانی فرماتے ہیں کہ اکابر صوفیہ اور اہل کشف لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہیں پر آپ کا سر انور ہے، یعنی کہ جب اسقلانی جب پہنچا تھا تو مصر کے اندر یہ ہے، فرماتے وہیں پر آپ کے سر انور کو دفن کیا گیا، تو آپ کے سر انور وہاں پر ہے، اور آپ کا بدن اقدس جو ہے وہ تاجدار کربلا، یعنی کربلا کے میدان میں آپ کا بدن اقدس ہے۔ آپ کے سر انور کی کرامت بتائی جاتی ہے، فرماتے سر انور کی کرامت یہ ہے کہ سلطان ملک ناصر اس کا نام تھا، اور یہ بادشاہ کا ایک جگہ تھا، تو وہاں پر ایک شخص رہتا تھا اس کی حکومت میں، ملک ناصر کی حکومت میں، کہ اس گھر میں اس کے پاس خزانہ تھا، لیکن بتا دیں کہاں پر خزانہ ہے۔ تو اس کے جو یزید، اس کے جو جاسوس وغیرہ تھے ملک ناصر کے، اس نے بتا دیا کہ بھائی اس کے گھر میں خزانہ ہے، لیکن بتاتا نہیں کسی کو یہ۔ فرماتے اس کو قریب بلایا گیا، اس کو سزا دی گئی۔ سزا یہ دی گئی کہ اس کو متولی نے پکڑا، اور اس کو سزا یہ دی گئی کہ اس کے سر پر خنافس لگا دی گئی۔ یہ خنافس کیا ہوتی ہے؟ فرمایا خنافس یہ ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے کہ جو گوبر اور نجاست سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی انسان کے سر پر لگا دیا جائے نا تو انسان بچتا نہیں ہے، لیکن اس بندے کے سر پر جب بھی وہ جو خنافاس جو کیڑا تھا، فرمایا جب بھی وہ لگایا جاتا، فرمایا تو کیڑے مر جاتے، لیکن یہ اس کے سر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا بھائی زندہ یہ جو لوگ ہیں یہ مر جاتے، تو کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے؟ ملک ناصر نے پوچھا اس سے، کہا تو کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے؟ فرماتے اس میں میرا کمال نہیں ہے، فرماتے میرے پاس ایک مرتبہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس آیا تھا، تو میں نے اسی سر اقدس کو اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ اللہ کے کرم سے جب بھی وہ خنافاس کیڑا میرے اوپر آتا ہے وہ خود ہی مر جاتا ہے، میرے سر کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ امام علی مقام کے سر انور کی کرامت ہے۔ فرماتے کہ یہ آپ کے سر انور کی کرامت بتائی گئی۔ اب یزید نے کیا حرکتیں کی وہ سنتے ہیں مختصر سی، انشاءاللہ اپنے بیان کی ختام کی طرف چلتے ہیں۔ امام حسین کو قتل کرانے کے بعد اس یزید نے، بدنہاد نے، ملعون شخص، مردود شخص نے یہ حرکتیں کی۔ فرماتے اس نے اپنے زمانے کے اندر بدکاری عام کی، زنا کو عام کیا، لواطت کو عام کیا، فرماتے حرام خوری کی گئی، سود کو کیا گیا، فرماتے آگے شراب خوری ایسے بکتی تھی جیسے بندہ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اس طرح شراب خوری عام کر دی گئی۔ فرماتے کہ اہل حجاز والے جو لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ ان کی وہ شان اقدس ہے کہ ان کی وہ شان اقدس ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ یزید نے بدکاری عام کر دی ہے، اور اس بدکاری کی وجہ سے ہم پر آسمان سے عذاب اتارا جائے، اور میں اس کی وجہ سے ہم نے اس کی بیعت توڑ دی۔ اور اہل حجاز یہ مکہ مکرمہ یہ وہ تھا کہ یہ مرکز تھا، ایک اسلام کا ایک گڑھ تھا۔ یزید نے سوچا یار اگر یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میری حکومت تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے حکم دیا اپنے اقتدار بچانے کے لیے، خطرے میں پڑ جانے کے لیے اس نے حکم دیا مسلم بن عقبہ کو کہ مدینے میں جائیں اور مکہ مکرمہ میں جائیں، وہاں جا کر حملہ کریں۔ اللہ اکبر، اس کی حرکتیں اب شروع ہو رہی ہیں، اور حرکتیں اس کے ہم سنیں گے اس نے کیا کیا۔ فرماتے مسلم بن عقبہ کو اس نے 20,000 کا لشکر بھیجا۔ لشکر بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ ایسا کیا جائے۔ فرماتے کہ اس بدبخت نے لشکر بھیجا اور مدینہ منورہ کی طرف اس نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح ہی طرف اٹھتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کا وہاں روز انور ہے، کہ جہاں حدیث مبارکہ کی مجلسیں لگتی تھی، جہاں جبریل امین آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، وہ جہاں پر 4 یاروں کی محفل رہا کرتی تھی، حضور سامنے بیٹھا کرتے تھے، جہاں حسنین کریمین آتے تھے، وہاں اس نے وہ حرکتیں کی۔ فرماتے کہ اس نے لوگوں کو
وہاں پر مسلم بن عقبہ نے یزید کے حکم سے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا. کچھ لوگ تو وہیں سے چلے گئے، بھاگ گئے. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پر باقی رہے. اہل حرم کی یزیدی غلام پر انہوں نے کہا کہ بیعت کر لو. انہوں نے کہا ہم تو بیعت نہیں کریں گے اس کے ہاتھ پر، کیونکہ وہ ایک شراب خوری عام کرتا ہے، زنا عام کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں. فرماتے ہم تو بیعت نہیں کریں گے. فرماتے کہ اس کے بعد اس نے جب منع کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے تو آگے بلایا گیا، اور ان لوگوں نے مسلم بن عقبہ نے 20,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا. اور اس طرح حملہ کیا کہ تقریباً 1700 مہاجرین و انصار تھے. مہاجر انصار صحابہ تھے 1700. کتنے صحابہ تھے؟ 1700 صحابہ تھے. اور کبار تابعین اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی. فرماتے کبار تابعین یعنی جو بڑے تابعی تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے 700 کے اندر. اور فرماتے تقریباً 700 حافظ قرآن اس میں موجود تھے. فرماتے پورے کو اگر ٹوٹل کیا جائے تقریباً 10,000 کا لشکر بنتا ہے. ان 10,000 کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. مدینہ منورہ وہ طوفان بدتمیزی کی گئی. ایک یزید کی بیعت نہ کرنے پر تقریباً 10,000 کہ جس میں 700 صحابہ کرام تھے، میرے حضور کے صحابہ تھے، اور 1700 صحابہ کرام تھے، اور 700 حافظ قرآن تھے کہ جن کے دل میں قرآن مجید موجود تھا. 700 ان کی تعداد تھی. ان سب کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. اتنی طوفان بدتمیزی کی گئی کہ مدینہ طیبہ کے رہنے والی پاک دامن عورتوں کو ان کو بے پردہ کیا گیا، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان صحابی کے ساتھ یزیدیوں نے وہ طوفان بدتمیزی کی کہ ان کی داڑھی مبارک کے سب بالوں کو پکڑا. بالوں پکڑنے کے بعد اس سب بالوں کو کھینچا گیا یہاں تک کہ سب بال اکھڑ گئے، یعنی ان کے بالوں کو اکھیڑ دیا گیا جلیل القدر صحابی کے. فرماتے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یہ کبار تابعین میں سے تھے. انہوں نے اپنے اوپر جنون والی حالت طاری کی اور مسجد نبوی کے اندر چلے گئے. فرماتے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی تھی. کتنے دن تک؟ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی تھی. فرماتے کہ یہ اندر ہی تھے، اکیلے اندر ہوتے تھے، اندر نماز پڑھتے تھے. ان کو ہی مسلم بن عقبہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو کون ہے؟ تو آپ نے جنون والی حالت طاری کی. فرمایا اس کو شہید کر دو، اس کا جو سر ہے وہ بدن اقدس کے اڑا دو اس کا. فرماتے ہیں کہ آپ نے وہی جنون والی تھوڑی حرکتیں کی. حضرت سعید بن مسیب نے فرماتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا گیا. فرمایا تو یہ جنون والی حرکتیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ کہاں سے، یہ کون سی حرکتیں کرے گا؟ بیٹھے رہے تھے اس کو مسجد میں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان و افروز والا واقعہ بتایا. فرماتے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی تھی، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، روضہ مقدسہ سے، حضور کے روضہ انور سے اقامت کی بھی آواز آتی، اذان کی بھی آواز آتی اور جماعت کی بھی آواز آتی. یہ سیدہ فرماتے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اقامت کی بھی اذان آتی، اذان کی بھی اذان آتی، اور فرماتے اذان کی بھی آواز آتی، جماعت کی آواز آتی. یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کوئی روزے کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں، بھلے مسجد نبوی کے اندر نہ ہو لیکن حضور تو ہے نا ہمارے. تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے اتنا طوفان بدتمیزی کیا جہاں پر صحابہ کرام کی مسجد سے لگتی تھی، اصحاب صفہ والے جہاں بیٹھا کرتے تھے. فرماتے مسجد نبوی کے جو ستون تھے وہاں پر اپنے گھوڑوں کو انہوں نے باندھ دیا رسیوں سے. اس گوبر ان گھوڑوں نے ادھر لیدیں بھی کی، گوبریں بھی کی. فرماتے اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ ایک مسلم نقمہ کے یہاں ایک شخص آیا جو قریشیوں میں سے تھا، وہ مانا نہیں. اس نے بیعت تو کر لی لیکن اس نے کہا ہم نے اطاعت پہ بیعت کی ہے، معصیت پہ بیعت نہیں کی، یعنی ہم گناہ پر اس کی بیعت نہیں کریں گے. اگر اس نے شراب خوری کا حکم دیا تو ہم عام نہیں کریں گے اس کو. تو اس مسلم نقمہ نے جب یہ سنا کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، میں اس کی گردن کو اڑا دیا گیا. اللہ اکبر. اس قریش کی اس کی ماں آئی اور ماں نے آ کر کہا ام یزید بن عبداللہ نے کہ خدا کی قسم میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں جب تک نہیں مروں گی جب تک کہ تجھے میں زندہ نہ جلا دوں، یا تجھے مار دوں گی یا زندہ جلا دوں گی. دکھ بات کی. فرماتے اس قسم کو پورا بھی کیا. کس طرح؟ فرماتے یہ مدینہ منورہ سے حملہ کر کے فارغ ہوا، مکہ مکرمہ جا رہا تھا، راستے میں اس کو فالج ہوا، وہاں پر یہ مر گیا. ام یزید کو پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقبہ مر چکا ہے، اس کی مکہ مکرمہ کے بیچ میں اس کی قبر کو بنا دیا گیا ہے. کہا کہ وہ ام یزید جاتی ہیں، جانے کے بعد اس کی قبر کو کھودتی ہیں
فرماتے ہیں کہ کھودنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی میں لاش کو ضرور نکالوں گی، اپنی قسم کو ضرور پورا کروں گی، اس کو میں جلاؤں گی۔ فرماتے ہیں جیسے قبر کو کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جو طوفان بدتمیزی کی گئی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ عذاب دیا کہ ایک سانپ اس کے منہ پر مسلط ہے کہ جو اس کی ناک کی ہڈی کو چوس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اس عورت نے جب دیکھا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اس نے کہا بی بی تم دور ہٹ جاؤ، نہیں کرو، اس کو ویسے اللہ عذاب دے رہا ہے۔ فرماتے نہیں، میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گی۔ فرماتے کہ جب اس عورت نے اس کو ٹانگ سے کھینچنے لگی تو دیکھا تک سانپ ٹانگ کے پاس بھی ایک سانپ جو لپیٹ رہا ہے اور اس کی انگلیوں کو چوس رہا ہے، اس کی انگلیوں پہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے۔ فرماتے لوگوں نے اس کو پیچھے کیا بی بی کو، کہ بی بی آپ پیچھے ہو جائیں، آپ کو کچھ نہ ہو جائے، اللہ اس کو عذاب دے تو رہا ہے۔ نہیں، میں اپنی قسم ضرور پورا کروں گی، اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ فرماتی وہ عورت نماز پڑھتی ہے، وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا صرف تیری رضا کے لیے غصہ ہے، مجھے قدرت دے دے مالک۔ فرماتے کہ اس عورت نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی اٹھانے کے بعد اس سانپ کی پونچھ پر ماری، جیسے ہی ماری وہ سانپ غائب ہو گیا، اور دوسرے سانپ پر ماری وہ بھی غائب ہو گیا۔ فرماتے اس کو باہر نکالا گیا، مسلم بن عقبہ کی لاش کو، اور اس عورت نے ام یزید نے اپنی قسم کو پورا کیا۔ فرماتے اس کی لاش کو ادھر ہی جلا دیا گیا۔ یہ طوفان بدتمیزی جو اس نے کیا تھا وہ اس کے ساتھ کیا گیا۔ فرماتے کہ حضور کی روایتیں اس کے اندر موجود ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس طرح پگھلائے گا جو اہل مدینہ کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایسا ڈرائے گا کہ قیامت میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور لعنت ہوگی۔ یہ اہل مدینہ والوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو اس کی انجام کو دیکھ لیا گیا، اور جو اس کے ساتھ جو لشکر تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ فرماتے کہ اس کے بعد ہمارا آخری موضوع اور جو بات مکمل ہماری، فرماتے کہ اس کے انتقال پر، اس کو جب مار دیا گیا، جب مر گیا فالش کا ٹیک پر، تو اس کے یہاں پر ایک اور مسلط کر دیا گیا اسی کی جگہ، اس کا نام تھا حسین بن نمیر، مسلم بن عقبہ کی جگہ حسین بن نمیر کو کر دیا گیا۔ اور جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یاد ہوگا، میں پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یزید نے جب حکم دیا تھا کہ بیعت کرو، عبداللہ بن زبیر وغیرہ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تاجدار عدالت کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت امام حسین موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں گزار رہے تھے اطمینان کے ساتھ۔ جب پتہ چلا کہ انہوں نے تاجدار کربلا کے ساتھ یہ حرکتیں کی اور مدینہ منورہ میں آ کر طوفان بدتمیزی کیے، فرماتے آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے اہل عراق سے خصوصاً آپ نے خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ان یزیدیوں کی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تاجدار کربلا کو انہوں نے شہید کر دیا، وہاں بلا کر انہوں نے کوفہ میں بدتمیزی کی، اور مدینہ منورہ میں ان کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ستون پر گھوڑوں کو باندھا گیا، میں تم نے دیکھا نہیں۔ باتیں وہاں کے جو مہاجر و انصار تھے سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت محمد بن حنفیہ کے علاوہ سب نے بیعت کر لی آپ کے ہاتھ پر۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بلا شبہ انہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جو قائم اللیل تھا اور صائم النہار تھا، یعنی راتوں کو قیام کرنے والا تھا، دنوں کو روزہ رکھنے والا تھا، یہ وہ شخص تھا، یعنی تاجدار کربلا کی بات چل رہی ہے۔ فرماتے کہ اس کے بعد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب لشکر یزید جو تھا جس کا نام تھا حسین بن نمیر، یہ پہنچا مکہ مکرمہ۔ جیسے مکہ مکرمہ پہنچا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، ہم نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ کر لی ہے بس، اب اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ 64 روز تک مکہ مکرمہ میں ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی، 64 دن تک، 64 دن۔ فرماتے ہیں انہوں نے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھانے لگ گئے، یہاں تک کہ پورا مکہ مکرمہ پتھروں سے بھر گیا تھا۔ انہوں نے سنگ ماری کی ان لوگوں نے، یزید کی حرکتیں ساری۔ فرماتے اتنا ہی نہیں کیا، اب تو عاشق کے کلیجے پھٹ جانے چاہیے۔ فرماتے ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی کہ کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد کہ وہاں پر آ کر پرندے بھی طواف کرتے، فرشتے بھی طواف کرتے۔ فرماتے وہاں پر انہوں نے ایک آگ جلائی، آگ جلانے کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں جل گئی، ساری چیزیں ٹوٹ گئی۔ ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی۔ فرماتے کہ یہ
مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، دیواریں ٹوٹ گئی، یہ ان لوگوں نے حرکتیں کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا اب جب اتنی نوبت آ چکی کہ ان لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف کو جلا دیا، اس کی غلاف کو جلا دیا، دیواروں کو جلا دیا، تو عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو تمہارا طاغوت تھا نا، تمہارا شیطان یزید، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اب تو تم یہاں سے جاؤ۔ اور جب انہوں نے سنا کہ ہمارے آقا کو، ہمارا امیر المومنین یزید جو تھا اس کو قتل کر دیا، ورنہ ان کی ہمتیں تو وہیں پر ٹوٹ گئی، ورنہ ہمارا سہارا تو وہ تھا، ہمیں کون بچائے گا ان سے۔ مہاجر و انصار کے حوصلے بلند ہوئے اور ایسا حملہ کہ ان لوگوں پر سب کو قتل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ تقریباً 3.5 سال تک اس نے حکومت کی اور 39 یا 38 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے وہ حرکتیں کی تھی کہ وہ ادھر ہی مر گیا۔ اور اس کی نماز جنازہ جو تھی وہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ تھا، ایک کا نام خالد تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو باب الصغیر میں دفن کیا گیا۔ یہ یزید تھا کہ 38 یا 39 سال اس کی عمر تھی اور حرکتیں کتنی بڑی بڑی کر کے گیا تھا کہ تاجدار کربلا، نواز رسول کو اس نے شہید کروایا اور مدینہ منورہ میں طوفان بدتمیزی پیدا کی، 64 روز تک مکہ مکرمہ میں حملہ کروایا اور 64 روز تک مکہ مکرمہ کے ارد گرد اس نے ایک آگ جلائی، آگ جلانے کی وجہ سے وہ غلاف بھی جل گیا، اس کی دیواریں بھی جل گئی۔ اللہ اکبر، انہوں نے اتنی طوفان بدتمیزی کی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، کون سا بیٹا آیا؟ خالد آیا، معاویہ آیا یا کون آیا؟ اور اس کی حکومت کے بعد ادھر بھی اور بھی بہت ساری چیزیں کی گئی، انشاءاللہ وہ سنیں گے کم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو امام علی مقام درس دے کے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔